پیدا کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تب جا کے نماز قابل قبول ہوگی۔ تو جب میری اور آپ کی نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے، میری اور آپ کی نماز کے اندر ٹھیک طریقے کے ساتھ رکوع اور سجدہ نہیں ہے، گویا کہ وہ ہماری نماز نہیں ہے، اس کے اندر خشوع بھی نہیں ہے، خضوع بھی نہیں ہے، تو وہ کامیاب مسلمان کی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن اور ہم مسلمان ہیں، وہ پہلی نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے، جو لا حاصل باتوں سے، جن باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور مومن اس سے بھی دور رہتے ہیں۔ کیا ہم آج اپنی محافل کے اندر جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ہم لگانی باتوں سے دور رہتے ہیں؟ اگر رہتے ہیں تو کامیاب مسلمان کی یہ نشانی ہے ہمارے اوپر، اگر نہیں رہتے تو مجھے اور آپ کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو قرآن کے اندر جو کامیاب مومن کی دوسری نشانی بتائی ہے اس سے پھر ہم کو دور کرنا، پھر ہمیں اس کے پاس بھی آنا ہوگا۔ تو آگے تیسری نشانی والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ اپنے مالوں کے اندر سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آج اگر سروے کیے جائیں مسلمانوں کی جو معاشی حالت کمزور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر آج مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دے مسلمانوں کو معاشی نظام یہ سارے کا سارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت کو ذرا دیکھیں، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور زکوٰۃ یہ اسلامی ارکان میں سے اسلام کے ایک رکن ہے، جب لوگوں نے اسلام کے اندر زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، اور اس کے 2 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، تو اس حکومت کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی بندہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو آج اگر مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کے اندر سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو زکوٰۃ ہمیں نکالنی چاہیے تھی وہ نہیں نکالتے۔ اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں، جس طرح کاروبار کے اندر ہم دیکھتے ہیں مارکیٹوں کے اندر بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو ہر بندے نے اپنی دکان کے اندر سے 150 روپیہ یا 200-300 روپئے اسے الگ کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ روزانہ ایک بندے کو 10 20 5 10 وہ دیتا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کے اوپر پورے سال کے بعد آپ پھر اس کا اسٹیمیٹ لگائیں گے، پھر اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، یہ زکوٰۃ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو مانگنے والے آ جاتے ہیں ہم ان کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آج یہ جو مانگنے والا جو فیشن بنا ہوا ہے ہم ایسے ایسے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں جو ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کاروبار بن چکا ہے جو لوگ مانگنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ غریب ہوتا ہے، تو جو لینے والا ہوتا ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے۔ امیر بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ کا مصارف ہے 8، ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے، کامیاب مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی تیسرا اوصاف یہ ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف بھی مجھے اور آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے۔ یہ مومن اور مسلمان کی، یہ کامیاب مسلمان کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ مسلمان اور کامیاب مومن وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک طریقہ جائز ملتا ہے کہ نکاح کی صورت۔ آج دوسری طرف اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور، اور دوسری طرف مارکیٹوں کا آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری عورتوں کا آنا اور اس کے اندر جانا، یہ مردوں کا اور عورتوں کا آپس کے اندر بات کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہماری نگاہ ہے، ہماری جو آنکھ ہے، یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ ذرا یہ سوچیں کہ ہماری آنکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی زنا کرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ کامیاب مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آگے اس کے بعد فرمایا جو 5ویں چیز ایک کامیاب مومن کی، کہ جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں،
اور چھٹی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں کوئی عہدہ دیا جاتا ہے وہ عہدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سات و صاف ہیں ایک کامیاب مسلمان کے اور ایک کامیاب مومن کے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو لہٰذا ذرا سوچیں، میں اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو ہم 24 گھنٹے کی جو زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر ہم کتنا یہ سوچتے ہیں کہ میری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ میں اور آپ ان بری محفلوں سے کہ ہم بچیں اور دور ہو جائیں۔ اور تیسری چیز کہ اپنی مال کے اندر ہم زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ کے متعلق اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مالوں کو